میں اپنی فیملی کے ساتھ جارڈن گیا ہوا تھا، اردن. وہاں ایک عرب خاتون ملی ہمارے گھر والوں کو. اس نے عجیب بات بتائی. کہنے لگی میری ماں نے مجھے 2 نصیحتیں کی، میں نے دونوں پہ عمل کیا. اللہ کی قسم اللہ نے مجھے 20 مرتبہ اپنے محبوب کی زیارت کروائی، تمام ازواج مطہرات کی زیارت کروائی، اور تمام نیک عورتیں جو آج تک گئی ہیں اعلیٰ درجے کی، ان کی زیارت. وہ 2 نصیحتیں تھی کیا؟ کہ بیٹا ایک تو خاوند سے کبھی مطالبہ نہ کرنا کسی چیز کا. وہ پوچھے گھر میں ضرورت کیا ہے، لسٹ بنا کے دے دینا، ان میں سے جو آسانی سے آپ لا سکتے ہیں لینے دو. حضرت فاطمہ فاقے کے ساتھ چل سکتی ہیں، ہم نہیں چل سکتے. ہمیں کیا ہے؟ حضرت فاطمہ کا مقام اونچا تھا کہ ہماری ماؤں بہن بیٹیوں کا اونچا ہے؟ ذرا بولیے. وہ چکی خود پیس سکتی ہیں، وہ 3 دن فاقہ کاٹ سکتے ہیں، تو ہمارے اوپر تو فاقے کی نوبت نہیں آتی. ہم تو برانڈوں کے چکروں میں پڑ گئے ہیں. اور یہ مجھے ہر حال میں چاہیے، چھوڑ دیں ان چیزوں. ایک بات تو یہ کہی. دوسرے نمبر پہ اپنے خاوند کو کبھی ناراض نہ کرنا. جب آئے گھر دروازے پہ استقبال کے لیے جانا، جانے لگے دروازے تک چھوڑنے جانا، اس کی دعائیں لینا. کہنے لگے ایک دفعہ گھر میں بارش ہو گئی تو ساس مجھے، کئی ساس بڑی ظالم ہوتی ہے، دعا کرے کہ اللہ ہمارے معاشرے کی ہر ساس کو ماں بننے کی توفیق دے، ہر آنے والی بہو کو بہو نہیں بیٹی بننے کی توفیق دے، تو 90% ویسے مسئلے حل ہو جائے. نہ آنے والی بیٹی بننے کے لیے تیار، نہ لانے والی ماں بننے کے لیے تیار. دونوں اللہ کی لعنتیں اور ناراضگی لے رہی ہیں جو اس ترتیب پہ چل رہی ہیں. اس گھر میں سکون کبھی نہیں آ سکتا، چاہے وہ جھونپڑی میں رہ رہے ہیں، چاہے وہ 100 کنال کے گھر میں رہ رہے ہیں. ساس نے کیا کہا؟ بارش ہوئی کہ جا کے خشک کرو. خشک کیا، واپس تھی بھی کچی جگہ، ٹائل نہیں لگی ہوئی تھی. خشک کر کے واپس آئی، اور مٹی والی کچی جگہ کو خشک کرنا بہت مشکل کام ہے. واپس آئی، پھر بارش، پھر 8-10 دفعہ. اور اللہ کی شان سخت بیمار بھی تھی، بخار تھا، برا حال تھا اس کا. بارش جب تھم گئی تو کہنے لگی شکر ہے مصیبت سے جان چھوٹی. وہ جو بہو تھی، تو ساس نے کیا کہا؟ اچھا تو نے مجھے مصیبت کا، مجھے گالیاں دی ہیں. اتنی دیر میں اس کا بیٹا آ گیا، 4 باتیں اور لگا کر اس کو پیش کی. اس نادان نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اسی اپنی اتنی پیار والی، اتنی صفات والی بیوی کو مارنا شروع کیا. مار مار کے برا حال کر کے گھر سے باہر نکال دیا. رات کو وہ ٹھٹھرتی رہی سردی کے اندر. جب اس کو یوں محسوس ہوا کہ میں مرنے والی ہوں، تو حدیث پاک میں آتا ہے جو عورت اس حالت میں مرے کہ خامند راضی ہو، تو میں اللہ کا محبوب گارنٹی دیتا ہوں وہ جنتی عورت. اپنے خامند سے معافی مانگنے کہ مجھے معاف کر دینا، لگتا ہے میرا آخری وقت آ گیا. وہ ایسا کوئی نادان اور ذلیل انسان تھا، بجائے معاف کرنے کے الٹا کہتا جا دفع ہو، میری ماں سے جا کے معافی مانگ. کچھ لوگ ماں کی محبت میں بیویوں کو اگنور کر دیتے ہیں، یہ بھی ظالم. کچھ بیویوں کی محبت میں والدین کو اگنور کر دیتے، یہ بھی ظالم. ہر ایک کو اپنا اپنا حق ہے. وہ دو اس کو، وہ ماں کے پاس گئی، اس نے بھی ڈانٹ کے کہ کیا میری نیند خراب کر دی، جاؤ سو جاؤ جا کے. تو کہتے میں نے 3-4 کمبل لیے، پھر بھی میری سردی ختم نہ. جو ہی آنکھ لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. فرمایا واہ میری بیٹی. 7 ازواج مطہرات بھی کھڑی، اماں خدیجہ بھی، اماں عائشہ بھی، اماں جویریہ بھی، اماں میمونہ بھی. فرمایا واہ بیٹی، تو نے ہماری بیٹی ہونے کا حق ادا کر دیا. انہوں نے کمینگی کا حق ادا کر دیا، تو نے ہماری بیٹی ہونے کا حق ادا کر دیا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.